والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ لوگ چراغ کی روشنی میں رہتے ہیں اور جو صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان فرما رہے تھے ان کی گفتگو تو میں نہیں سمجھ سکا بنگلہ میں ہونے کی وجہ سے، لیکن وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آپ کو سنا رہے تھے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روشنی کی بھیک مانگی ہے. اللہم اجعل فی قبری نورا وفی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی لحمی نورا وفی جسدی نورا وفی شعری نورا وفی جلدی نورا. الفاظ الگ الگ ہیں، تقریباً یہ سارے الفاظ حدیث مبارکہ میں آئے ہوئے ہیں. علماء اور محققین کہتے ہیں کہ 17 طریقوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روشنی مانگی. پتہ نہیں آپ سب لوگ اردو سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ کون کون سمجھتے ہیں اردو؟ ذرا طلبہ بتلائیں. ماشاء اللہ تب تو ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا آپ لوگ چراغ کی روشنی میں رہتے ہیں، اس کا مطلب سمجھے؟ چراغ کو عربی میں مصباح کہتے ہیں. تعیشون مع المصباح. اب سمجھے؟ تو اس مناسبت سے انشاءاللہ تھوڑی دیر روشنی کی باتیں کریں گے. علم بھی ایک روشنی ہے، العلم نور. عمل بھی روشنی ہے، تقوی بھی روشنی ہے، اور ہم کو روشنی کی شدید ضرورت ہے. دنیا میں بھی روشنی کے بغیر کام نہیں چلتا. قرآن پاک کا نسخہ تو تھوڑا سا فرق ہے. دنیا میں تو سورج کی روشنی سب کو ملتی ہے، آخرت کے میں کوئی ایسی روشنی نہیں ہوگی جو سب کو ملے. آخرت میں
جس کو بھی روشنی ملے گی وہ اس کی اپنی ذاتی سپریٹ روشنی ہوگی. دن کے وقت اگر آپ کو کلکتہ جانا ہے مثلا تو کوئی بھی گاڑی لے کر چلے جائیں، زیادہ دور نہیں ہے، سائیکل سے بھی چلے جاتے ہوں گے لوگ، سائیکل سے، اسکوٹر سے، موٹر سائیکل سے، کار سے، بس سے، ٹرک سے. اس میں کوئی بلب ہو یا نہ ہو، اس میں روشنی کا انتظام ہو یا نہ ہو، سب لوگ جا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سورج چمک رہا ہے، سورج کی روشنی ہے. لیکن اسی راستے میں اگر رات میں جانا ہو تو اب گاڑی میں لائٹ ہونی چاہیے، اور گلیوں میں چلنے کے لیے تو معمولی سا چراغ بھی کافی ہے، لیکن ہائی ویز پر چلنے کے لیے طاقتور روشنی چاہیے، بہت اچھی لائٹ ہونی چاہیے، اور ہر ایک کی اپنی الگ الگ لائٹ ہونی چاہیے نا، ہر گاڑی کی اپنی الگ لائٹ ہوتی ہے. اسی طرح آخرت میں جنت کا راستہ تو بہت عمدہ ہوگا، لیکن اس میں لائٹ نہیں ہوگی. ہر جنتی سے کہا جائے گا اپنی اپنی روشنی میں چل کر جنت میں جاؤ. یہ مضمون 2 جگہوں پر آیا ہے قرآن پاک میں. ایک جگہ سورۃ الحدید میں، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار. ان کی اپنی روشنی ہے، ان کا اپنا نور، ان کے آگے آگے اور ان کی دائنی طرف چلے گا، اور ان سے کہہ دیا جائے گا تم کو وہ جنتیں مبارک ہوں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. بنگال میں یہ بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، اوپر بیٹھے ہیں نیچے پانی ہے. جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، پہاڑی شاداب خوبصورت ہرے بھرے علاقے، ہل اسٹیشن ہوتے ہیں، وہاں بھی ایسی ہوتا ہے نا، اوپر مکانات بنے، نیچے نہریں جا رہی ہیں، نیچے پانی ہے، ہر طرف کھیت ہیں، باغات ہیں، درخت ہیں، ہرا بھرا منظر ہے. ایسی جنتیں ہوں گی، لیکن اتنی چھوٹی چھوٹی نہیں ہوں گی. آپ کا پورا بنگال جتنا بڑا ہے اس سے بڑا تو ایک کمرہ ہوگا. سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کتنی بڑی ہے؟ سوچے بنگال کتنا بڑا ہے، ہندوستان کا ایک حصہ ہے. خود ہندوستان کتنا بڑا ہے، ایشیا کا ایک حصہ ہے. بیچارہ ایشیا بھی کتنا بڑا ہے، زمین کا ایک حصہ ہے. اور زمین کتنی بڑی ہے؟ 24,000 کلومیٹر کا قطر ہے. صرف سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اور یہ سورج بھی بہت بڑا نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے سورج ہیں ہماری کہکشاں میں، ہزاروں سورج ہیں جو اس سے بڑے بڑے ہیں صرف ہماری کہکشاں میں. اور ایسی ہزاروں نہیں، کروڑوں کہکشائیں. کائنات کتنی بڑی ہے کوئی انسان سوچ نہیں سکتا، دماغ پھٹ جائے گا، اتنی بڑی ہے کائنات. اور اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں. ابھی ایک تازہ ریسرچ آئی ہے جس میں دنیا کی غالباً 5 بڑی چوٹی کی یونیورسٹیوں کے اعلیٰ ترین محققین نے، ریسرچ اسکالرز نے مل کر ریسرچ کیے کائنات پر اور انسانی دماغ پر.
تو انہوں نے کہا کہ جو پوری کائنات ہے یہ اور انسانی دماغ دونوں ایک دوسرے کے بہت مشابہ ہیں. انسانی دماغ گویا ایک چھوٹی کائنات ہے. انسانی دماغ کی تصویر کو اگر بڑا کیا جائے اور کائنات کی تصویر کو چھوٹا کیا جائے تو دونوں ایک دوسرے کے مشابہ نظر آتے ہیں. انسانی دماغ کی تصویر کو جب بڑا کیا جاتا ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے نقطے نظر آتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے نقطے دماغ کے خلیات ہیں. ایک ایک خلیہ ہے جو الگ الگ کام کرتا ہے. اور کائنات کی تصویر کو اگر بہت چھوٹا کیا جائے تو اس میں بھی چھوٹے چھوٹے نقطے نظر آتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے نقطے ایک ایک کہکشاں ہے اور ہر کہکشاں میں اربوں خربوں اجرام سماویہ ہوتے ہیں. سمجھ سے اوپر کی بات ہے, تصور سے بالاتر بات ہے. اتنی بڑی کائنات میں ہماری زمین کی کیا حیثیت ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر ایک ڈاٹ پین لے کر کاغذ کے اوپر یوں رکھیں اور اٹھا لیں تو چھوٹا سا نشان بن جائے گا نا. اس چھوٹے سے نشان کو زمین کے مقابلے میں ناپیں. زمین کے مقابلے میں اس چھوٹے سے نشان میں جو ایک نقطہ چھوٹا سا بنا رکھ کر کے قلم کو ہلائیں نہیں, بس قلم کو یوں رکھیں اور اٹھائیں. تو یہ جو چھوٹا سا نشان بنتا ہے یہ زمین کے مقابلے میں جتنا چھوٹا ہے, ہماری زمین پوری کائنات کے مقابلے میں اس سے بھی چھوٹی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب جنتیں تقسیم کریں گے, جنتیوں کو دیں گے, اللہ کرے ہم کو تم کو بھی ملے, اسی کے لیے تو ساری محنت ہے, اسی کے لیے جینا, اسی کے لیے مرنا ہے. یعنی اللہ کی رضا کے لیے جینا اور مرنا ہے, اللہ کو پانے کے لیے جینا اور مرنا ہے. لیکن اللہ کو وہی پائے گا جو جنت میں جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتیں تقسیم ہوں گی تو سب کی جنتیں ایک سائز کی نہیں ہوں گی. جیسے شہر میں سب کے مکانات ایک سائز کے تو نہیں ہوتے نا, کسی کا چھوٹا کسی کا بڑا. جو سب سے چھوٹی جنت ہوگی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. بنگال سے نہیں, پوری زمین سے 10 گنا بڑی ہوگی. تو پھر کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کتنی بڑی ہوگی. اور ایک جنتی کی ملکیت ہوگی, ایک کی حکومت ہوگی. 5 سال میں الیکشن بھی نہیں ہوگا کہ حکومت چھن جانے کا خطرہ ہو. بڑھاپا بھی نہیں آئے گا, موت بھی نہیں آئے گی کہ بچے کہیں اب تو ان کے جانے کا وقت ہو گیا, اب تو سب ہمارا ہے. سب کچھ ویسے ہی باقی رہے گا. جنتی بھی ویسے ہی باقی رہیں گے. کہ وہی بچوں کی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو پھر جنت میں جانے کا دل چاہتا ہے. کون کون جائے گا جنت میں انشاءاللہ؟ تو ایک کام کرو اس کے لیے, آج سے طے کر لو کوئی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. کوئی کسی بھی حال میں انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے. استادوں کے ڈر سے نہیں, اللہ کے ڈر سے. مولانا مصباح صاحب دیکھیں یا نہ دیکھیں, دوسرے اساتذہ دیکھیں یا نہ دیکھیں, اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. جہاں بھی چلے جاؤ, جس حال میں بھی ہو,
اللہ تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر تم نے اپنے اس عہد کو پورا کر لیا کہ اب گناہ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ولی بن جاؤ گے۔ غفلت بھی گناہ ہے، دل کا غافل رہنا یہ بھی گناہ ہے، تو دل کا بھی گناہ نہیں کریں گے، ہر وقت اللہ کو یاد کریں گے، اور جنت میں صرف اللہ کے ولی جائیں گے، اللہ کے دوست جائیں گے۔ تو کیسے جائیں گے جنت میں؟ ان سے کہا جائے گا اپنی اپنی سپریٹ روشنی میں جنت میں چلے جائیں۔ نورہم، سورۃ الحدید میں، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار۔ میں سورۃ الحدید میں بعد میں واپس آؤں گا۔ دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے تم لوگ سوچو کہ قرآن کیوں رکھتے ہیں؟ میں تمہارے جیسا حافظ نہیں ہوں، کچا ہوں، اس لیے دیکھ دیکھ کے سنانا پڑتا ہے۔ تم لوگ میری طرح مت بننا، خوب پکے حافظ بننا ہے انشاءاللہ۔ سورۃ التحریم، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ان کا نور، ان کی روشنی، ان کی لائٹ ان کے آگے آگے اور ان کے دائنی طرف چلی، جیسے کار میں دو لائٹیں ہوتی ہیں نا، دو لائٹیں ہوتی ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس نور کو مکمل کر دیجیے اور ہماری مغفرت کر دیجیے۔ جملوں کا یہ ربط بتلاتا ہے کہ مغفرت اسی کی ہوگی جس کے پاس نور ہوگا، جس کے پاس نور نہیں ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ مانگ کر کام نہیں چلے گا۔ اگر دنیا میں کوئی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، کبھی کبھی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، جو مسلمانوں والے کام ہے رسمی طور پر کرتا ہے، لیکن اس نور کو حاصل کرنے کی محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، آخرت کی فکر نہیں کرتا، تنہائیوں کے گناہ نہیں چھوڑتا، دل کو غفلت سے پاک نہیں کرتا، اور دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس کا دل روشن نہیں ہوا، تو آخرت میں اس کا کیا ہوگا؟ اس کو سورۃ الحدید میں بیان کیا گیا۔ آخرت کے اس انجام سے بچنے کے لیے پھر انسان کو دنیا میں کیا کرنا چاہیے اس کو سورۃ التحریم میں بیان کیا۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس میں ترجمہ قرآن پڑھنے والے، تفسیر پڑھنے والے کتنے طلبہ ہیں؟ ماشاءاللہ، نہیں وہ تو خود بتلا رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ، اصول یاد رکھو بچوں۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، ایک قرآن کی تفسیر یہ ہے کہ تم نے جو لفظ پڑھا تم کو اس کے معنی معلوم ہو، اس آیت کا شان نزول معلوم۔ ہر آیت کا شان نزول زبردستی پیدا نہ کرو، اگر اس کا کوئی شان نزول ہے تو وہ تم کو معلوم ہوگا۔ اس سلسلے میں محققین نے، کبار مفسرین نے کیا فرمایا ہے یہ بھی معلوم، یہ بھی ایک پہلو ہے۔
اور ایک پہلو یہ بھی ہے قرآن پاک کا کہ قرآن کا یہ مضمون کہاں کہاں آیا ہے، کہاں مجمل ہے، کہاں مفصل ہے. اجمال و تفصیل کو آپس میں جوڑو اور پھر اس کی ترتیب کو تلاش کرو کہ کون سی بات پہلے کی ہے، کون سی بات بعد کی ہے، تو پھر قرآن کے مضامین کھل کر سامنے آتے ہیں. قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے. اس کو مفسرین نے کہا القرآن یفسر بعضه بعضا، کہ قرآن کے مضامین خود ایک دوسرے کی وضاحت کرتے ہیں. یہ اس کا آسان سا اردو مطلب ہے. قرآن کے مضامین خود ایک دوسرے کی وضاحت کرتے ہیں، خود ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں. اگر کسی کو یہ نور دنیا میں نہیں مل سکا، مسلمان کو، غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی، مسلمان کو یہ نور دنیا میں نہیں مل سکا، اس سے معلوم ہوا ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں جو ہوتے مسلمان ہیں، کہے جاتے ہیں مسلمان، لیکن ان کو یہ نور نہیں مل پاتا. تو پھر قیامت کے دن ان کا انجام بڑا عبرتناک ہوگا. اللہ مجھے تم کو ایسا نہ بنائے. پہلے اپنی فکر کرو پھر سب کی فکر کرو. یہ بات جو قرآن میں اللہ نے بتلائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اپنے کو بچاؤ اور گھر والوں کو بچاؤ. پہلے کس کو؟ اپنے کو، پھر گھر والوں، رشتہ داروں، تعلق والوں کو. یہ جو اہل ہے نا، اس کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے. سگے رشتہ دار، پھر تھوڑا دور کے چچا داد، مامو داد، خالہ داد، پھر ذرا اور دور کے، پھر ذرا اور دور کے، آہستہ آہستہ دنیا کے تمام انسان آ جاتے ہیں. اس لیے کہ سب تو رشتہ دار ہیں. کلہم من آدم و آدم من تراب، کلہم اولاد ابینا و جدنا آدم. سب رشتہ دار ہیں نا، سب ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد. تو سب کی فکر کرو، لیکن سب سے پہلے اپنی. اور اگر کوئی نہیں سنتا تمہاری تو اس چکر میں اپنے کو نہ بھول جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. کوئی نہیں سنتا، یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اپنی فکر کرو اور دوسروں پر محنت کرنا بند کر دو. نہیں، اگر کوئی نہیں سنتا تمہاری محنت کے باوجود، تمہارے سمجھانے کے باوجود، تمہاری کوششوں کے باوجود، اگر کوئی نہیں سنتا اور سب جہنم کے راستے پر چل رہے، تو پھر اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. کوئی گمراہ تمہارا نقصان نہیں کر سکتا اگر تم سیدھے راستے پر چل رہے. تو پھر ہم سب کو اپنی فکر کرنی چاہیے نا سب سے پہلے. یا اللہ، مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں یہ نور ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جن کو نہیں ملے گا ان کا کتنا برا انجام ہوگا. تو سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے پاس یہ نور نہیں ہوگا ان کو کیا کہیں گے؟ منافق. منافق اس مسلمان کو کہتے ہیں جس کا دل نور ایمان سے خالی ہو، جس کے دل میں آخرت کا ایسا یقین نہ ہو جیسا ہونا چاہیے، جس کے دل میں اللہ کا ایسا تعلق نہ ہو جیسا ہونا چاہیے. ہے مسلمان، کبھی جمعہ پڑھ لیا، کبھی عید بقرعید پڑھ لی، کبھی روزہ رکھ لیا، یا کم سے کم افطار پارٹی کر لی. خود نہیں کی تو کسی کی پارٹی میں چلے گئے، ٹوپی لگا کے پہنچ گئے ووٹ مانگنے کے لیے. باتیں بڑی بڑی، میں قوم کے لیے یہ کر رہا ہوں، قوم کے لیے، قوم کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے. اپنے لیے پہلے کرو. گاؤں والوں کے لیے قبرستان بنا رہے ہیں، اپنی قبر کو جنت نہیں بنا رہے. ارے بھائی، پہلے اپنی قبر کو جنت بناؤ. جو مرے گا اسے کہیں نہ کہیں قبر تو مل ہی جائے گی انشاءاللہ. قبرستان بعد میں بنا لیں گے. ہوتا ہے نا یہ سب کچھ.
اللہ نے فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، بچوں صحیح وقف کرنا بھی سیکھو، صرف صحیح اوقاف سے آیت پڑھو، آدھی بات سمجھ میں آ جائے گی، اور غلط وقف کیا جائے تو مضمون خلط ملط ہو جائے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، اس دن جب ایمان والے اپنی اپنی روشنی میں جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، میں آہستہ آہستہ بول رہا ہوں تاکہ سب لوگ آسانی سے سمجھ لیں، اور ہلکی ہلکی زبان بول رہا ہوں اس لیے کہ اس سے زیادہ بھاری اور علمی زبان مجھے بھی نہیں آتی، میں خود ایک چھوٹا سا طالب علم ہے، تو ہلکی ہلکی سادی سادی زبان بول رہا ہوں تاکہ سب کے سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ، لیکن اللہ کرے کہ بات دل میں اتر جائے اور آج سب اللہ کے ولی بن کر اٹھے۔ جیسے دیکھو کھیت میں بیج ڈالتے ہیں نا، تو جس دن بیج ڈالتے ہیں اس دن فصل نہیں تیار ہوتی، لیکن جس دن بیج ڈالی گئی اس دن سے فصل کی تیاری شروع ہو جاتی ہے نا۔ تو آج اللہ کرے کہ ہم سب کے دلوں میں ولایت کا بیج پڑ جائے، پھر جب اللہ چاہیں گے فصل تیار ہو پھلائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن ایمان والوں سے منافق کہیں گے، روشنی والوں سے وہ کہیں گے جن کے دل روشن نہیں ہوں گے، جن کے پاس روشنی نہیں ہوگی وہ روشنی والوں سے کہیں گے، مرد بھی کہیں گے عورتیں بھی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا رک جاؤ ہم بھی تمہاری روشنی میں چلیں گے۔ جیسے کسی کار والے سے اندھیری رات میں کوئی سائیکل والا کہے آپ ذرا آہستہ آہستہ چلیے گا، آپ کی روشنی میں پیچھے پیچھے میں بھی چلوں گا، تو واقعی اگر کار والا آہستہ آہستہ چلے تو اس کی روشنی میں سائیکل والا پیچھے پیچھے چل سکتا ہے نا، آرام سے چل سکتا ہے۔ لیکن اگر کار والا کہے بھائی میں جا رہا ہوں السلام علیکم سن سلیم، تو بیچارہ سائیکل والا تو کھڑا رہے گا، روشنی نہیں، پھر کوئی کار آئے گی پھر روشنی ہوگی پھر نکل جائے گی۔ ہمارا بچپن کا زمانہ تھا، کرناٹک کے ایک شہر میں 2 رمضان گزرے ہمارے ایک دوست تھے، بہت اللہ کے پیارے بندے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنائے۔ کسی زمانے میں وہ بہت بگڑے ہوئے تھے، بہت بگڑے، پھر اللہ نے سدھارا تو بہت اچھے ہو گئے، لیکن وہ اس بگاڑ کے زمانے کی جو ہمت اور طاقت تھی نا وہ اچھا بننے کے بعد بھی کام آتی تھی، تو بڑا ساتھ دیتے تھے ہمارا۔ ایک شہر میں ہمارا قیام تھا، وہاں تو درس قرآن ہوتا تھا، تراویح کے بعد ایک بیان ہوتا تھا، فجر کے بعد ایک بیان ہوتا تھا۔ ہم لوگ اکثر ایسا کرتے تھے، قریب کی بستیوں میں اچھے خاصے تعلقات ہو گئے تھے دور دور تک، تو موٹر سائیکل وغیرہ لے کر کے ان کو ساتھ لے کے نکل جاتے تھے، ظہر پڑھتے تھے، سب کو جوڑتے تھے، بیان کرتے تھے، عصر پڑھ کے واپس آ جاتے تھے، افطار کرتے تھے اپنے شہر میں آ کر۔ ایک دن ایسا ہوا کہ تھوڑا دور چلے گئے ایک بستی میں، اور یہ نیت تھی کہ عصر پڑھ کے واپس آ جائیں گے، وہاں لوگوں نے بہت اصرار کر کے روک لیا، راجدوت موٹر سائیکل تھی، تو جن کے گھر میں ٹھہرے تھے نا بیڑی والے، پہلے تھے بیڑی والے انہی کی، تو وہاں لوگوں نے اصرار کیا کہ افطار کر کے چلے جائیے، تو ہم نے کہا کیا فرق پڑتا ہے، افطار کر کے چلے جائیں گے، آدھے پونے گھنٹے کا راستہ ہے، تراویح سے پہلے پہلے پہنچ جائیں گے، یہ لوگ اتنی محبت سے کہہ رہے ہیں تو رک جاتے ہیں، رک گئے۔ دن میں آتے تھے دن میں جاتے تھے، یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ گاڑی کی لائٹ فیل ہے، رات میں چلانے کا اتفاق نہیں ہوتا تھا اس کو، شہر میں عام طور سے دوسری سواریاں استعمال کرتے تھے، یا کہیں کسی اور جگہ جانا ہوتا زیادہ احباب ہوتے تو کار سے چلے جاتے تھے، وہ گاڑی کی لائٹ فیل تھی۔
اب افطار کیا، مغرب کی نماز پڑھی، اندھیری رات تھی، اب جو چلے تو گاڑی کی لائٹ فیل، اب کیا کریں؟ تراویح پڑھانی ہے، انتظار ہو رہا ہے، کریں گے؟ تو بچپن تھا میرا، شرارتیں بھی کر لیتے تھے. بچوں بدتمیزی کرنا اچھا نہیں ہے، شرارت کرنے کی گنجائش ہے، تھوڑا ڈانٹ واٹ لیں گے ورنہ اس بار کوئی بات نہیں، یہ شرارتیں بڑے ہو کر تمہارے کام آئیں گے انشاءاللہ. تو ہم نے اپنے دوست سے کہا کہ دیکھیں آپ کو اس علاقے کے راستے معلوم ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، آج آپ چلیں. عام طور سے گاڑی میں چلاتا تھا، وہ پیچھے، آپ چلیں، میں پیچھے بیٹھتا ہوں، اور جو میں کہوں وہ کیجیے گا. عمر میں مجھ سے بڑے تھے لیکن کہنا بہت مانتے تھے. اب چلائیے، جو میں کہوں وہ کیجیے. ٹھیک ہے. اب چلے روڈ پر پیچھے ایک کار آئی. اس زمانے میں سنگل روڈ ہوتے تھے، ڈبل نہیں ہوتے تھے، ون وے روڈ نہیں ہوتے تھے. پیچھے ایک کار آئی. میں نے کہا گاڑی بیچ روڈ میں چلاؤ، اس کو سائڈ مت دو. دونوں ہاتھ یوں پھیلا لیے اور یوں اشارہ کیا. اب وہ بیچارہ کار والا سائڈ مانگ رہا ہے، ہم سائڈ نہیں دے رہے، اور اس کی روشنی میں جا رہے. ایسے موقع پر روشنی مانگ کے کام کرنا پڑتا ہے نا. 2-4 کلومیٹر اس کی روشنی میں چلتے رہے، اور وہ پیچھے سے آرام جا رہا. جب اندازہ ہوا اس کے پیچھے دوسری گاڑی آ رہی ہے، کہ اس کو سائڈ دے دو. اس کو سائڈ دے دیا، پیچھے والی کو روک لیا. پھر اس کو سائڈ دے دیا، پیچھے والی کو روک لیا، اور ہم وقت پر اپنی مسجد پہنچ گئے. جب شہر آ گیا تو اسٹریٹ لائٹ سے کام چلا. تو دیکھو دنیا میں مانگے کی روشنی سے اس طرح کام چل جاتا ہے، کبھی درخواست کر کے، کبھی زبردستی نہیں نکلنے دیں گے. آخرت میں مانگے کی روشنی سے کام نہیں چلے گا. وہاں جب ایمان والے اپنی اپنی روشنی میں جنت جا رہے ہوں گے تو جن کی لائٹیں فیل ہیں، جن کے پاس اپنی روشنی نہیں ہے، وہ ایمان والوں کو آواز دے کر کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم. انظرونا کے معنی انتظرونا، ذرا ہمارا انتظار کر لو، ذرا ہمیں بھی موقع دے دو. نظرن کی یہ معنی بھی ہوتا ہے، تھوڑا موقع دینا، ہمیں بھی ایک چانس دے دو. نقتبس من نورکم، ہم تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں. اقتباس فائدہ اٹھانے کو کہتے ہیں، استفادے کو کہتے ہیں. اسی لیے کسی کی عبارت ہے، کسی کا جملہ ہے، آپ نے وہاں سے کچھ ضرورت کی چیز اٹھا کر لے لیا، اس کو بھی اقتباس کہتے ہیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. تو فرشتے ان سے کہیں گے دیکھو یہ تو رکیں گے نہیں، ان کی روشنی میں تو تم چل نہیں سکتے، تم پیچھے جا کر اپنی روشنی لے کر آؤ. کہاں جا کر؟ پیچھے جا کر. کیا مطلب ہوگا پیچھے جا کر روشنی لے کر کے آؤ؟ پیچھے کہاں ہے؟ ہذہ الحیات الدنیا. اور یہاں پیچھے آنا ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجرم جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اللہ دیکھ لیا، سن لیا، سب سمجھ میں آ گیا، ہمیں واپس کر دیا، اب ہم نے ایک عمل کریں گے. اللہ فرمائیں گے اب واپس. یہ مضمون قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ہے، الگ الگ الفاظ میں، الگ الگ تعبیرات کے ساتھ. مفہوم سب کا ایک ہی ہے. کہیں اللہ نے فرمایا انہا کلمۃ هو قائلها، بس وہ یہ بکواس کریں گے لیکن اس کا کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کو کہا جائے گا پیچھے سے جا کر روشنی لے کر کے آؤ، یعنی یہ روشنی یہاں نہیں ملتی، یہ روشنی جہاں ملتی تھی وہاں تم نے حاصل نہیں کیا، یہ روشنی تو دنیا میں ملتی ہے. ابھی موقع ہے، ابھی روشنی کا موقع ہے.
قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا پیچھے چلے جاؤ، وہاں روشنی تلاش کرو۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا اردو کا محاورہ ہے، پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہیں کہ نہیں، بنگلہ میں کیا کہیں گے؟ اور نہ بتائیے، بنگلہ والوں کو ہم یہ بات سمجھانا چاہیں تو کس طرح سمجھائیں گے؟ جو آدمی ڈوب رہا ہو وہ بیچارے کو کوئی گھاس بھی مل جائے تو چاہتا ہے میں اس کو پکڑ لوں شاید بچ جاؤں، اس کو اردو میں کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، حالانکہ تنکے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، تنکا بھی ڈوب جائے گا اس کے ساتھ۔ یہ سمجھیں گے ہو سکتا ہے کہیں پیچھے روشنی بٹ رہی ہوگی، چلیں دوڑ کے ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے، دیکھیں گے یہاں تو کچھ بھی نہیں، تو انہیں ڈر لگے گا ارے ہم کہاں چلے گئے ادھر، وہ بھی چلے جائیں گے، تو پھر لوٹیں گے ادھر، جب ادھر لوٹیں گے تو وہ سب جا چکے ہوں، بہت دور نہیں گئے ہوں گے، لیکن بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، ان دونوں کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور ان ایمان والوں کو اس دیوار میں ایک بڑا گیٹ ہوگا، ان ایمان والوں کو سب کو اس گیٹ سے اندر کر کے گیٹ بند کر دیا، جو اس گیٹ کے اندر چلے گئے وہ سب جنت والے ہوں گے، جو ادھر رہ گئے سب جہنم والے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، درمیان میں ایک دیوار اٹھائی جائے گی، لَهُ بَابٌ، اس کا ایک دروازہ ہوگا، یہ باب نکرہ ہے نا، هذا التنکیر للتعظیم، لَهُ بَابٌ عظیم، لَهُ بَابٌ کبیر، بہت بڑا دروازہ ہوگا، ساری جنتی اس دروازے سے اندر چلے گا، اندر گئے گیٹ بند، باطنہ فیہ الرحمہ، اندر اللہ کی رحمت ہوگی، وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، وظاہرہ، اور اس طرف من قبلہ العذاب، لوگوں کو عذاب نظر آئے گا۔ یہ جنہوں نے کہا تھا انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا رکو ہم بھی تمہاری روشنی میں چلیں گے، یہ کہنے والے کون تھے؟ وہ کون تھے؟ کبھی کبھی ایک ہی گھر کے ہوں گے، ادھر ایک بھائی ہے ادھر ایک بھائی ہے، ادھر ایک بہن ہے ادھر ایک بہن ہے، ادھر ماموں ہے ادھر بھانجا ہے، یا ادھر ماموں ہے ادھر بھانجا ہے، ادھر باپ ہے ادھر بیٹا ہے، یا ادھر باپ ہے ادھر بیٹا ہے، ایک ہی خاندان کے لوگ، ایک ہی بستیوں میں رہنے والے، ایک ہی محلے کے، ایک ہی علاقے کے، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے والے، ایک ہی برادری کے لوگ، آپس میں رشتہ داریاں ہیں، کوئی سسرال والا ہے کوئی مائکے والا ہے، یونادونہم الم نکم معکم، وہ ان کو پکاریں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ الم نکم من اسرۃ واحدہ ومن حی واحد ومن قریۃ واحدہ ومن قبیلۃ واحدہ كانت بيننا صلات وعلاقات، ہم لوگ ایک ہی خاندان کے ہیں، ایک ہی محلے کے رہنے والے ہیں، ہماری تمہاری رشتہ داریاں تھیں، قرابات تھیں، رشتہ داریاں تھیں، تعلقات تھے، تم اتنے بے مروت ہو گئے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ہمیں تو تم سے یہ امید نہیں تھی۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں بھائی یہ بات صحیح ہے کہ وہاں ہم لوگ ساتھ میں رہتے تھے، وہاں ہماری تمہاری رشتہ داریاں تھیں، وہاں ہمارے تمہارے تعلقات تھے، لیکن وہاں کا معاملہ الگ تھا، یہاں کا معاملہ الگ ہے، یہاں وہ رشتہ داریاں نہیں چلتی، یہاں جو رشتہ داری چلتی ہے تم نے وہ رشتہ داری جوڑی نہیں تھی، یہاں تو ایمان اور اعمال کی رشتہ داری چلتی ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ،
کیا کہہ رہے ہیں، رشتہ داری تو تھی لیکن تمہارے بات ہی نہیں سمجھ میں آتی تھی، تم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے. تم کو سمجھاتے تو تم ہاں جاؤ جاؤ ٹھیک ہے، وہ تم کو مدرسے میں پیسے کم ہو گئے ہوں گے، چندہ لینا ہوگا اس لیے آئے ہو. اچھا مسجد میں اس لیے بلا رہے ہو کہ جب ہم مسجد میں آنے لگیں گے تو کہو گے کہ وہ مسجد کی چٹائی خریدنی ہے تو کچھ تم بھی چندہ دو. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مسجد میں بلا رہے ہیں شاید چندہ لینے کے لیے. یہ ہم سے کہہ رہے ہیں اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج دیجیے، ہمارے مدرسے میں قرآن پڑھے گا، جب ہمارا بچہ پڑھنے لگے گا تو کل کو پیسے مانگنے آئیں گے. مولانا مصباح کہیں گے ذرا خرچ کم ہو گیا ہے، پیسے دیجیے، کچھ چندہ دیجیے. وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم کو تو ہمارا وجود بھی اچھا نہیں لگتا تھا. یہ کیا روزانہ کوئی نئی نصیحت لے کر آ جاتا ہے. ہم اپنے بچے کی شادی کر رہے ہیں، ہم اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں. ابھی آگے مولوی صاحب سمجھانے کے لیے باجا نہ بجانا، ڈھول نہ بجانا، فضول خرچی مت کرنا، اتنی لائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، اتنی سجاوٹ کی ضرورت نہیں ہے. ارے بھائی سادگی کے ساتھ کر لو، کم میں کر لو. کیوں بھائی ہم اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ پھر سوچتے تھے سب لوگ مرتے، یہ مولوی کیوں نہیں مرتا؟ اتنے لوگ مر گئے گاؤں کے، یہ مولوی مرتے ہی نہیں، یہ کب مرے گا؟ یہ روز روز کی نصیحت سے کب پیچھا چھوٹے گا؟ یہ مانا ہے وَتَرَبَّصْتُمْ، تم تو انتظار کر رہے تھے ہم کب مریں. تم انتظار کر رہے تھے کون کیا چکر چلے کہ ہم گرفتار ہو جائیں، ہم جیل میں چلے جائیں، کسی طرح ہم سے پیچھا چھوٹے. اور تب تم کہتے تھے اپنے کو مسلمان، لیکن تمہارے دل میں شبہ تھا، پتہ نہیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا. کہتے تو ہیں کہ قبر میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا، دیکھا کس نے؟ یہ باتیں کرتے ہیں لوگ کہ نہیں کرتے؟ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، تمناؤں نے تمہیں اندھا کیا ہوا تھا. ایسی کوٹھی بن جائے، ایسا بنگلہ بن جائے، اتنا بینک بیلنس ہو جائے، ایسی گاڑی آ جائے، اس کے لیے حلال حرام جائز ناجائز جو بھی کرنا پڑے. حتی جاء امر اللہ، حتیٰ کہ اسی حال میں اللہ کا حکم آ گیا، یعنی موت آ گئی. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے، اس کا نام معلوم ہے کسی کو؟ جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے، بچے بتلائے پیچھے سے، جس کی دوستی ہوگی وہ بتلائے. اب تو کوئی نہیں بتلائے. شیطان سب سے بڑا دھوکے باز. شیطان نے تم کو اللہ کے متعلق دھوکے میں ڈال دیا تھا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج تم کچھ پیسے دے کر بھی جان چھڑانا چاہو گے تو تم سے پیسے نہیں لے گے. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو دوسرے کافر ہیں ان سے بھی نہیں لے گے. یہ تو مسلمانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. اب تک جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ ان مسلمانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو ڈھنگ کے مسلمان نہیں بنے تھے. اللہ مجھے آپ کو اور سب کو ڈھنگ کا مسلمان بنا دے. آگے فرمایا اور کافروں سے بھی کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا، اللہ ان کو بھی ہدایت دے. مأواکم النار، جاؤ اب تمہارا ٹھکانہ جہنم. ہی مولاکم، اب وہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. تو جن لوگوں کے پاس اپنی روشنی نہیں ہوگی ان کا کیا حال ہوگا؟ سورہ حدید میں اللہ نے کتنی تفصیل سے بتلایا. تو پھر اپنی روشنی حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے نا. اپنی روشنی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ اللہ نے بتلایا اپنی روشنی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے سچی توبہ کرنا ہے. اب تک جو گناہ ہو چکے ان سے سچی پکی توبہ کرنا، اور پھر کوشش کرنا ہے
کہ دل چارج ہو، روشنی کہیں سے ضائع نہ ہونے پائے۔ 5 لیٹر کی ایک بالٹی نل کے نیچے رکھیں تو کتنی دیر میں بھرے گی؟ کوئی حساب لگا کے بتلائے گا؟ کتنی دیر میں بھرے گی؟ ایک منٹ میں بھر جائے گی۔ اگر نل اور آہستہ چلے گا 2 منٹ میں بھر جائے گی، 5 منٹ میں بھر جائے گی نا۔ تھوڑا تھوڑا بھی پانی آئے گا تب بھی بھر جائے گی۔ نل چھوٹا نہیں ہے، موٹا والا 1 انچ کا۔ عام طور سے تو آدھے انچ کے نل ہوتے ہیں، 1 انچ کا نل فل کھول دو، اب کتنی دیر میں بھرے گی؟ نیچے اس میں 8-10 سوراخ کر دو، اب کتنی دیر میں بھرے گی؟ اب قیامت تک نہیں بھرے گی۔ کیوں؟ پانی آ رہا ہے لیکن نکل رہا ہے۔ یہ گناہ سوراخ ہوتے ہیں۔ دل میں جو روشنی آتی ہے، بندہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دل میں روشنی آتی ہے۔ جیسے بالٹی میں پانی بھرتا ہے ایسی ہی دل میں روشنی آتی ہے۔ اللہ نور ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، دل میں روشنی آتی ہے۔ لیکن مسجد سے باہر نکلے، اس نامحرم کو دیکھا، اس کی غیبت کی، اس کی چغلی کی، اس سے جھوٹ بولے، یہ سوراخ ہے جن سے وہ ساری روشنی ختم ہو۔ اور بسا اوقات ہمارے دادا پیر حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا غلام حبیب صاحب ارشاد فرماتے تھے کہ بسا اوقات بندہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دل مسجد میں بیٹھ کر ذکر تلاوت اور عبادت کر کے دل میں جتنا نور جمع کرتا ہے، مسجد سے نکلنے سے پہلے اس سب کو ختم کر دیتا ہے۔ مسجد کے گیٹ پر پہنچے، ابھی باہر نکلے نہیں، اور باہر سے کوئی نامحرم عورت جا رہی، اس کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھا، سب ختم۔ نکلتے نکلتے کسی سے کسی کا تذکرہ ہوا، غیبت کیا، سب ختم۔ تو نور کمانا کافی نہیں ہے، کمانے کے بعد بچانا ضروری ہے۔ اور آخرت میں چونکہ بہت زیادہ نور کی ضرورت ہوگی، بہت زیادہ روشنی کی ضرورت ہوگی، اس لیے صرف اس روشنی کا بچانا کافی نہیں ہے، بڑھانا ضروری ہے۔ بچانا بھی ضروری ہے، بڑھانا بھی ضروری ہے۔ جیسے گھر کے استعمال کے لیے غسل خانے میں جا کر غسل کرنا ہے تو 1 لوٹا پانی کافی نہیں ہے نا۔ اب اگر لوٹا لوٹا پانی مل رہا ہے تو کیا کریں گے؟ 1 لوٹا لے کر بالٹی میں ڈالا، پھر 1 لوٹا لے کر بالٹی میں ڈالا، اس کو بڑھانا ضروری ہے نا، اس لیے پوری بالٹی ہونی چاہیے تب غسل کر سکیں گے۔ اور پورے گھر کی ضرورت کے لیے، پورے مدرسے کی ضرورت کے لیے 1 بالٹی بھی کافی نہیں ہے، ٹانکی ہونی چاہیے، بڑی ٹانکی ہونی چاہیے، اس کو فل ہونا چاہیے، تو پانی کو اور بڑھانا ضروری ہے نا۔ تو بچانا بھی ضروری ہے، بڑھانا بھی ضروری ہے۔ بچانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے گناہوں کے دروازے بند کیے جائیں، گناہوں کے سوراخ بند کیے جائیں، جو پہلے سے سوراخ ہیں ان کو بند کیا جائے اور آئندہ سوراخ ہونے نہ پائے، اس کی نگرانی کی جائے۔ اسی کا نام ہے توبہ۔ تو سورۃ التحریم میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو۔ یہ میں مفہوم سمجھا رہا ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اگر تم نے سچی پکی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور انسان ہونے کی وجہ سے جو تم سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں
جو صغائر صادر ہو جاتے ہیں ان کو بھی معاف کر دیں اور تم کو جنت میں بھیج دیں. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. اگر تم نے سچی توبہ کر لی، گناہوں پر نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا. بچوں، عربی زبان میں توبہ اور استغفار کے فرقوں کو سمجھو. ہم لوگ عام طور سے استغفار کرتے ہیں، سمجھتے ہیں توبہ کیا. استغفار الگ ہے، توبہ الگ ہے. استغفار کہتے ہیں شرمندہ ہو کر گناہ سے معافی مانگنے کو، لیکن یہ توبہ نہیں ہے. معافی مانگنے کے ساتھ جب یہ پکا ارادہ ہو، عزم ہو، عہد ہو کہ اب آئندہ گناہ جان بوجھ کر نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ. استغفار تو کر لیتے ہیں ہم لوگ، اللہ گناہ ہوا معاف کر دیا، یہ پکا ارادہ نہیں کرتے اب کبھی گناہ نہیں کریں گے. اب نہیں کریں گے نا انشاءاللہ گناہ. توبہ کرنے سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے گناہ کسے کہتے ہیں. جیسے میں کسی طالب علم میں سے کہوں کھڑکی بند کر دو، اسے پتہ ہی نہیں کھڑکی کسے کہتے ہیں، تو کیا بند کرے گا؟ پہلے کھڑکی کے معنی معلوم ہونا چاہیے نا. تھوڑا سا پانی پلا تب تو وہ کھڑکی بند کرے گا. میں کسی طالب علم میں سے کہوں اغلق النافذ فهو لا يعلم معنى النافذ، تو بیچارہ کیا بند کرے گا؟ پہلے اسے نافذہ کے معنی تو معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح کس چیز سے توبہ کریں گے بھائی؟ گناہ کے معنی تو معلوم ہونا چاہیے، تب تو توبہ کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ کا حکم توڑنے کو اور نبی کا طریقہ چھوڑنے کو گناہ کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں گناہ؟ اللہ کا حکم توڑنے کو اور نبی کا طریقہ چھوڑنے کو صلی اللہ علیہ وسلم. اب سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ عہد کر لیں انشاءاللہ اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑیں گے. ہمارے بہت سارے بھائی داڑھی کٹاتے ہیں، چھوٹی رکھتے ہیں، حضور کا طریقہ چھوڑتے ہیں نا. کس کا پسند ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ جاؤ گے. جن کی نقل کریں گے انہی کے ساتھ جائیں گے. تو کیا جن کی نقل کر رہے ہیں ان کے ساتھ جہنم میں جانا پسند ہے؟ یا جنت و جہنم کا یقین نہیں ہے ورتب تم میں آتے ہیں. اللہ حفاظت. تو نہ اللہ کا کوئی حکم توڑیں گے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ چھوڑیں گے، جان بوجھ کے نہیں کریں گے. انسان ہیں، کمزور ہیں، کبھی شیطان گرا دے گا، لنگڑی لگا دے گا، گر جائیں گے تو فرشتے تھوڑی ہیں کہ ہم سے گناہ ہو ہی نہ سکے، معصوم تھوڑی ہیں. پھر توبہ کریں. جیسے راستے میں چل رہے تھے کہیں گر گئے، مٹی لگ گئی، یہ تھوڑی کہتے ہیں اب تو گر ہی گئے، اب کیا کرنا ہے، اٹھ کے پڑے رہیں گے. اٹھ جاتا ہے نا آدمی فوراً، دکھتا ہے ادھر کسی نے دیکھا تو جلدی سے جھاڑتا ہے. کیچڑ لگ گیا تو جا کر کے دھوتا ہے. کرتے ہیں نا، اسی کو توبہ کہتے ہیں. غلطی ہو گئی، شیطان نے گرا دیا، جلدی سے اٹھ جائیں، پھر معافی مانگ لیں، پھر توبہ کر لیں. اللہ نے فرمایا اگر تم نے سچی توبہ کی پکے ارادے کے ساتھ کی تو ہم تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتیں دے دیں گے جن کے نیچے سے ندیاں بہتی ہوگی، پانی ہوگا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، جس دن اللہ ایمان والوں کو، جس دن اللہ پیغمبر کو اور وہ ایمان والے جو پیغمبر کے ساتھ ہیں. پیغمبر کے ساتھ کون ایمان والے ہوں؟
جنہوں نے صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ نہیں کیا، جنہوں نے نبی کے طریقے کو اختیار کیا، نبی کے ساتھ ساتھ چلے، نبی کی سنتوں پر عمل کیا، وہی تو نبی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ نبی کو اور نبی کے ساتھ والے ایمان والوں کو جس دن رسوا نہیں کریں گے۔ یہ تعبیر بتلا رہی ہے، گفتگو کا یہ انداز بتلا رہا ہے کہ اس دن عام لوگ بہت رسوا ہوں گے، رسوائی سے بچنے والے بہت کم ہوں گے، اس دن کی ذلت سے اور بے عزتی سے بچنے والے بہت کم ہوں گے، اور بچنے والے یا تو پیغمبر ہوں گے یا جو پیغمبروں سے لپٹے رہتے تھے، لگے رہتے تھے کہ بس ہم تو اپنے نبی کے طریقے پر چلیں گے، ہم کسی اور کی نہیں سنیں گے، وہی بس ہے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کی اپنی روشنی ان کے آگے آگے اور ان کی داہنی طرف چلے گی۔ کہاں لے کر جائے گی؟ وہ سورۃ الحدید میں آ چکا، بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ ان ایمان والوں کا دنیا میں کیا حال ہوتا ہے؟ اس روشنی کے سلسلے میں یہ کتنے حساس ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے اس روشنی کے بغیر کام نہیں چلے گا، وہ جتنی ہمارے پاس ہے پتہ نہیں ہماری ضرورت کے لیے کافی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ کے یہاں انورٹر ہوتے ہیں نا، بجلی جاتی رہتی ہے نا، تو انورٹر کب چارج کیا جاتا ہے؟ جب بجلی چلی جاتی ہے یا جب بجلی رہتی ہے؟ جب رہتی ہے تب چارج کیا، اور استعمال کب ہوتا ہے؟ جب چلی جاتی ہے۔ بالکل یہی حال ہے بجلی کے رہتے ہوئے، یعنی دنیا میں اس کو چارج کرنا ہے، بجلی کے چلے جانے کے بعد یعنی آخرت میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ اب اگر انورٹر کم چارج ہوا ہے تو فکر ہوتی ہے نا، کبھی اگر زیادہ دیر کے لیے بجلی چلی گئی، گرمی کے زمانے میں پنکھا بھی چلانا ہے، بجلی بھی جلانا ہے، مطالعہ بھی کرنا ہے، سبق بھی پڑھانا ہے، سارے کام کرنے ہیں، کم چارج ہوا انورٹر تو کیا ہوگا؟ تھوڑا اور چارج کر لو، تھوڑا اور چارج، فکر ہوتی ہے زیادہ دیر تک کے لیے چارج کر لو۔ اور اگر بار بار جاتی ہے، دیر دیر تک جاتی ہے، تو پھر محترم صاحب کہتے ہیں بھائی اب 2 بیٹری اور لگوا لو، ذرا 2 ہی بیٹری ہے، کم پڑتی ہے، اور لگوا لو۔ بڑھاتا ہے نا آدمی، جب ضرورت کا احساس ہوتا ہے تو آدمی چارجنگ کی بھی فکر کرتا ہے، اس کے خزانے کو، اس کے اسٹور کو بڑھانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان ایمان والوں کو آخرت کی بہت فکر رہتی ہے، ان پر ہر وقت آخرت کا غلبہ رہتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام پر آخرت کا ایسا غلبہ رہتا تھا کہ ان کو دیکھنے والوں نے کہا کہ ہم قوم کأنہم کانوا یعیشون فی الآخرہ، وہ ایسے لوگ تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں جیتے ہیں، ہر وقت ان پر آخرت کی فکر غالب رہتی تھی۔ تو ایک ایمان والا جب حساس ہو جاتا ہے آخرت کے سلسلے میں تو اسے میری روشنی تو کم ہے، یہ اور کیسے بڑھے، یہ اور کیسے بڑھے، اور دنیا میں جتنا ہدایت کا کام ہوتا ہے وہ اسی روشنی سے ہوتا ہے۔ الفاظ سے دل نہیں بدلتے، اسی نور سے دل بدلتے۔ الفاظ تو کانوں سے ٹکراتے ہیں، اور اگر الفاظ ہی الفاظ ہیں تو کانوں کی عیاشی ہوتی ہے ان کو سن کر۔ اگر الفاظ کے ساتھ ساتھ دل کا نور ہے تو وہ دلوں تک پہنچتا ہے اور وہ دلوں کو بدلتا ہے، وہ دلوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ اس روشنی کا اپنا ایک مزاج ہے۔ دیکھو یہ بلب ہے، جل رہا ہے، اگر بلب جلا دیا جائے تو روشنی کس طرف ہوتی ہے؟ دائیں طرف، بائیں طرف، ہر طرف ہوتی ہے نا، دائیں طرف بھی، بائیں طرف بھی، اوپر بھی، نیچے بھی، روشنی پھیلتی ہے، ہر طرف پھیلتی ہے۔ چھوٹا سا بلب ہے، کم کرنٹ دیا گیا، اگر بلب کے ساتھ ریگولیٹر لگا دیا، تھوڑا سا کرنٹ دیا تو ذرا سی روشنی ہوتی ہے، کرنٹ بڑھایا تو روشنی اور بڑھتی ہے، یعنی روشنی کا دائرہ بڑھتا ہے، اس کی جتنی طاقت بڑھتی ہے اتنا اس کا دائرہ بڑھتا ہے۔
اس بات کو سمجھایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کے ذریعے جو میرے یہاں آنے سے پہلے آپ سن رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا. اصل میں نور دل میں پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تجلیات دل پر پڑتی ہیں. ذکر کی جگہ دل ہے اور جب دل ذاکر ہوتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين. میں اس آیت کی مزید تشریح نہیں کروں گا. علماء غور کریں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے فرمایا جو دل ذاکر نہیں ہوتا وہ دل روشنی سے محروم ہوتا ہے. جو دل ذاکر ہوتا ہے وہی دل زندہ ہوتا ہے اور اسی دل میں روشنی ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں روشنی مانگتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں اللہ دل سے روشنی کو اور بڑھا دیجئے. جب یہ روشنی اور بڑھے گی چاروں طرف پھیلے گی تو کہاں جائے گی؟ گوشت میں بھی جائے گی, ہڈیوں میں بھی جائے گی, اعصاب میں بھی جائے گی, بالوں میں بھی آئے گی, کھال میں بھی آئے گی, آنکھ میں بھی آئے گی, کان میں بھی آئے گی, زبان میں بھی آئے گی. جب زبان میں یہ روشنی آ جائے گی تو زبان اللہ کی نافرمانی کے بول نہیں بولے گی. جب آنکھ میں یہ روشنی آ جائے گی تو آنکھ اللہ کی نافرمانی والی کوئی چیز نہیں دیکھے گی. جب کان میں یہ روشنی آ جائے گی تو کان اللہ کی نافرمانی والی کوئی بات نہیں سنیں گے. جب دماغ میں یہ روشنی آ جائے گی تو دماغ اللہ کی نافرمانی والی کوئی بات نہیں سوچے گا. ہاتھوں میں روشنی آ جائے گی تو ہاتھ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. جب پیروں میں روشنی آ جائے گی تو یہ پیر اللہ کی نافرمانی والی جگہ پر چل کر نہیں جائیں گے. پھر حضور فرماتے ہیں اللہ اور بڑھا دیجیے اللہم اجعلنی نورا اللہم اجعل لی نورا اللہم اعطنی نورا اللہم اعظم لی نورا. یہ سب حضور کی دعائیں ہیں. اللہ مجھے مکمل نور بنا دیجئے, اللہ مجھے اور دے دیجئے, اور دے دیجئے, اور دے دیجئے. اتنی تفصیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا. جب ایمان والے کو یہ نور مل جاتا ہے اب جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں وہاں اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں. وہ جسے دیکھ لیتا ہے اس کا دل بدل جاتا ہے. اس کی صحبت میں جو بیٹھ جاتا ہے اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. جو اس کے چہرے کو دیکھتا ہے اس کو اللہ یاد آتے ہیں. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. میزۃ الاولیاء الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے ان کا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آتے ہیں. کیوں؟ اللہ کا نور ان کا چہرہ جو دیکھتا ہے اس کے دل میں ان کے دل سے نکل کر ایک نور کی کرن پڑتی ہے. جیسی پڑتی ہے دل میں اللہ کی یاد آتی ہے. عموماً قرآن میں اجمال ہوتا ہے, احادیث مبارکہ میں تفصیل ہوتی ہے. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کے اجمال کی تفصیل بھی قرآن میں ہوتی ہے, جیسے کسی قدر تفصیل عرض کی گئی. اکثر ایسا ہوتا ہے قرآن کے اجمال کی تفصیل احادیث مبارکہ میں ہوتی ہے. کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے وہ تفصیل بیان فرمائی ہوتی ہے. کہیں حضور کے عمل اور کردار سے وہ تفصیل معلوم ہوتی ہے. کہیں حضور کی تقریر سے وہ تفصیل معلوم ہوتی ہے. ہمارے ہاں تقریر بولنے کو کہتے ہیں, محدثین کے ہاں تقریر چپ رہنے کو کہتے ہیں. آپ کو عجیب سے لگے گی یہ بات میں مولانا مصباح سمجھائیں گے. ان سے سمجھیے. کوئی کام حضور کے سامنے ہوا, حضور نے اس سے منع نہیں کیا, خاموش ہے, ثابت ہو گیا کہ نہیں. اگر غلط ہوتا تو حضور منع کرتے ہیں. اس خاموشی کو تقریر کہتے ہیں. بس حضور کی خاموشی نے طے کر دیا کہ یہ کام درست ہے. تو ہماری زبان میں تقریر بولنے کو کہتے ہیں اور محدثین کی یہاں تقریر خاموشی کو کہتے ہیں. یہ تو میں نے بس تفریحاً بچوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہہ دی. تو یہ جو دعا ہے نا تہجد کی دعا, یہ قرآن پاک کے
ایک مجمل جملے کی شرح ہے. اللہ نے فرمایا یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اس نور کو مکمل کر دیجیے. کیسے ہوتا ہے مکمل؟ جب نور مکمل ہوتا ہے یسری فی العین وفی اللسان وفی السمع وفی البصر وفی الاذن وفی الیدین وفی الرجلین وفی القلب وفی اللحم والعظم والعصب، اور پھر باہر نکلتا ہے، دائرہ بنتا ہے، پھر وہ دائرہ اور پھیلتا جاتا ہے، محلے میں، شہر میں، ضلع میں، صوبے میں، ملکوں میں، جہاں تک اللہ چاہتے ہیں وہاں تک پہنچتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر سے بنگال کا ایک سفر کیا تھا. آپ کیا تشریف لائے تھے خواجہ صاحب؟ غیر مسلم مورخین نے لکھا ہے 90,000 لوگوں نے صرف چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا. صرف چہرہ دیکھ کر 90,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا. وہ جو ان کا نور چل رہا تھا نا وہ دلوں میں پہنچا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا روب دیا ہے اتنے فاصلے تک میرا روب پڑتا ہے. جب میں چلتا ہوں اتنے فاصلے، کیا چیز ہے یہ؟ دائرۃ انواری ہے. اتنا بڑا دائرہ ہے جو آگے آگے چلتا ہے. جیسے گاڑی یہاں چل رہی ہے، روشنی وہاں تک جا رہی ہے، ہیڈ لائٹ کی روشنی دور تک راستہ روشن ہو جاتا ہے نا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے آپ کے قلب کے اثرات دور تک پڑتے تھے. اس کو آپ نے بیان فرمایا نصرت بالرعب، اتنا دور تک کا روک دیا گیا. بہت گہرائی ہوتی ہے قرآن و حدیث کے مضامین میں. اللہ ہمارے طلبہ کو وہ گہرائی نصیب فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کو حاصل کرنے اور برتنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اس نور کو مکمل کر